اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ آج کی ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائے اور یاد رہ جائے، کیونکہ ہم پانچوں وقت نماز ادا کرتے ہیں اور اتنی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت صرف اسی سے پتہ چلتی ہے کہ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو کوئی کام اتنا ملٹیپل ٹائمز کرنا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ بندہ گیری جو ہے نا وہ پروف کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا پھر ہم بندے ہونے کا کیا ثبوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ مین ثبوت دینے کی چیز ہے نماز ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو 5 وقت پر نماز ادا کرنے والوں میں شامل کرے اور ہم سب کے گھر والوں کو بھی نمازوں کو قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ نماز کے پہلے جن باتوں کی ہمیں احتیاط کرنا پڑتا ہے وہ کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ تھوڑا بہت اختلاف ہے لوگوں میں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ پہلے تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر جو مرد کا نا ناپ سے لے کے گھٹنے تک ہے، عورت کا اپنے ہاتھ چہرے کے علاوہ باقی بدن کا ڈھانکنا، ستر عورت کا ڈھانکنا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ وقت کی پابندی، وقت کا ہونا، ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو ظہر کی نماز ہو رہی ہے، فجر کے وقت میں ظہر کی تو نہیں ہوگی نا، تو وقت کا ہونا اور قبلہ رخ ہونا۔ اور 7واں ہے نیت، دل میں آپ نے جو نیت کیے ہیں کہ ابھی جو نماز پڑھ رہے، فرض ہے، سنت ہے، جو ہے، یہ شرائط ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز کے واجبات، جسے نماز کے ارکان بھی کہتے ہیں، اور نماز کے ارکان 7 ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، اتحیات کا پڑھنا اور لفظ سلام سے نماز سے نکلنا، یعنی سلام پھیر کر نماز سے نکلنا، یہ واجبات ہے۔ اب جو ہم ٹاپک پڑھنے لگے نا یہ واجبات سے تعلق رکھتا ہے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی ارکان چھوڑتے ہیں، نماز کے کوئی بھی ارکان چھوڑتے ہیں تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب ارکان میں سے بھی بہت سمپل اگر آپ کو سمجھنا ہے سجدہ سہو کب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کوئی بھی پڑھنے کی چیز ہے جو زبان سے ہم حرکت کر کے پڑھتے ہیں نا، آواز نکالتے ہیں، تو اس میں سوروں کی قرات بھی ہے، دعائیں ہیں، تسبیحات ہے۔ یہ پڑھنے کی چیزوں میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ آپ نے کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر وہ رکعت نہیں ہوگی، دوسری ایک اور رکعت پڑھ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا اور سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ تو بات فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کوئی بھی جو پڑھنے کی چیز ہے جہاں ہم ریسائٹ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تشہد میں، اس کے بعد سلام کے پہلے، ان سب میں اگر کچھ کوتاہی ہو گئی، یعنی اتحیات پڑھنا ہے یا دعائیں معصورہ ہے، درود ابراہیم ہے، یا دوسری رکعت میں کچھ دعائیں پڑھ لی پہلی تشہد میں اور قوما میں جب کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، کسی بھی کنڈیشن میں کہیں پر بھی آپ سے بھول چوک ہو گئی پڑھنے میں تو سجدہ سہو نہیں ہے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سیکنڈ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے، آپ نے سجدہ سہو جو کب کیا، جو حدیثیں ہمیں ملتی ہے اس میں جو ہمارے ایکشنز ہے، قوما کھڑے ہوتے ہیں، قعدہ بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایکشنز، ان میں پڑھنے والی تسبیحات کا ذکر نہیں کر رہی میں، پڑھنے والی بات کا پہلے میں نے بتا دیا، یہ ایکشن ہے، آپ کھڑے ہو گئے، رکوع میں آپ جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، ان ایکشنز میں کمی کوتاہی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، یا آپ شک میں پڑ گئے
تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسٹینڈنگ پوزیشن میں آپ نے کوئی غلطی کر دی یا رکوع میں کوئی غلطی کر دی، یعنی ایک رکوع کر دیا، بھول گئے، دو رکوعیں ہو گئی آپ کی، یا رکوع نہیں کیا، آپ سجدے میں گئے، 3 سے زیادہ سجدے ہو گئے یا ایک سجدہ ہو گیا، 4 رکعت کی جگہ 5 پڑھ لیا، 2 کی جگہ 1 پڑھا، غلطیاں ہوتی ہیں نا رکعت میں، رکعت کی کاؤنٹنگ میں غلطی یا سجدے کی کاؤنٹنگ میں غلطی، زیادتی ہو گئی، کمی ہو گئی یا شک میں ہم پڑ گئے، تب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسری بات یہ بتا دوں، سجدہ سہو کے کوئی بھی مختلف فرقوں کے جو علماء ہیں ان کا نکال کے دیکھے تو ہمارا دماغ ایسے پھر جائے گا۔ تو کوئی ایک لمبی ارکانوں کی لسٹ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ یہ احادیث سے جو مشکات المصابیح فرسٹ جلد میں ہے، سجدہ سہو کا چیپٹر ہے، اس میں ساری احادیثیں آئی ہیں، جو بھی بخاری مسلم میں جہاں پہ بھی احادیث ہے سجدہ سہو کے ریلیٹڈ، وہ ساری وہاں پر بیان ہوئی ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھول کروائی تاکہ آپ سجدہ سہو کا طریقہ ہمیں سکھائے امت کو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہوتی تو پھر سجدہ سہو کا کہاں سے ہمیں پتہ چلتا؟ تو بھول ہوئی ہے، ایک نہیں کئی بار بھول ہوئی ہے، اور ڈیفرنٹ طریقے کا سجدہ سہو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے۔ اب نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ سجدہ سہو کے طریقے کتنے ہیں۔ طریقے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سنت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سجدہ سہو، وہ ہمیں 5 طریقے ملتے ہیں احادیث میں۔ دیکھیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، تو کلیئر احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں جو اتھینٹک دلیلوں کے ساتھ ہے۔ تو حدیث پڑھے۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ ضد میں بیٹھے ہوئے رہتے کہ نہیں، ہمیں ان کو ہی فالو کرنا ہے، انہیں ہی فالو کرنا ہے، انہیں ہی فالو کرنا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم وہ کام نہیں کریں گے، یہ کرے تو چلتا، وہ کرے تو چلتا۔ تو ایسے کریں گے تو وہ جب آنکھ صحیح معنوں میں کھلے گی نا مرنے کے بعد، تب لگ پتہ جائے گا کہ ہم کر کے کیا ہے، کس کے پیچھے چل رہے تھے دنیا میں۔ تو وہاں پہ لگ پتہ نہ چلنے کے لیے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو طریقہ ہے اس کو لیں اور باقی سارے طریقوں کو پیچھے ہٹائیں۔ اب طریقے کون سے ہیں؟ سجدہ سہو کے 5 طریقے ہیں، اور 5 طریقے ان ڈیفرنٹ کنڈیشنز۔ ہر سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ کنڈیشن کے مطابق الگ الگ ہے۔ پہلا طریقہ جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے وہ ہے نماز میں شک میں ہو آپ، یعنی آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ نماز کے اندر ہی ہے، نماز سے باہر نہیں آیا، تو نماز کے اندر ہی ہے، وہاں پہ آپ کو شک پڑ گیا، کاؤنٹنگ غلط ہو گئی، میں نے ایک ہی سجدہ کیا، رکوع کیا کہ نہیں کیا، تو نماز میں ہی آپ کو شک لائق ہو گیا، تو آپ سلام تک جائیں، سلام نہ پھیریں، 2 سجدے کریں، 2 طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ نماز میں اگر آپ کو شک ہو گیا، نماز میں آپ کو کلک ہو گیا کہ بھائی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد آپ کو یاد آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد باتیں بھی کر دی، ایک حدیث میں آتا ہے آپ گھر بھی پہنچ گئے تھے، تو نماز کے بعد آپ کو یاد آئے یا کسی نے آپ کو یاد دلا دیا، آپ نے 3 پڑھی ہے، 4 نہیں پڑھی، آپ نے 5 پڑھی ہے، کوئی یاد کروا دیا یا پھر آپ کو یاد ہو گیا، تو پھر آپ مصلی پہ جائیں اور 1 رکعت جو مس ہو گئی، مطلب 4 رکعت فرض تھی تو آپ نے 3 ہی پڑھی، آپ کو یاد آ گیا، کسی نے یاد دلا دیا، تو فوراً 1 رکعت جو مس ہو گئی تھی وہ پڑھ لیں، پھر سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کریں، پھر سلام پھیریں۔ یہ سیکنڈ پروسیجر ہے۔ رہ گئی رکعت، وہ رکعت پوری کر لینا ہے اور اتحیات بھی پڑھنا ہے، سلام پھیر دینا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں وہ سجدہ سہو ہے، اس میں اتحیات نہیں پڑھنا۔ یہ نماز کے بعد اگر آپ کو غلطی یاد آ گئی تو اس کا طریقہ۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ میں نے کیا بتایا کہ کمی ہو گئی، آپ کو 4 کی جگہ آپ نے 3 پڑھی، تو وہ طریقہ ہے۔ اب تیسرا پروسیجر، 4 کی جگہ یا 2 کی جگہ آپ نے 3 پڑھی، 4 کی جگہ آپ نے 5 پڑھی، یعنی نماز میں آپ نے زیادتی کر لی، تو 2 سجدے کریں اور سلام پھیر لیں، مطلب یہ نماز کے بعد آپ کو یاد آ گیا، نماز کے بعد
کسی نے یاد دلا دیا یا آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میں نے تو ایکسیس کر دیا، 5 رکعت پڑھ لی یا 3 رکعت پڑھ لی 2 کی جگہ، تو آپ کیا کریں؟ 2 سجدے کریں، سلام پھیر لیں۔ تیسرا طریقہ۔ چوتھا کنڈیشن کیا ہے؟ آپ نے سلام پھیر لیا، فوراً نماز کے بعد یاد آ گیا کہ یہ غلطی ہو گئی، تو فوراً 2 سجدے کریں اور سلام پھیر دیں۔ ففتھ کیا ہے؟ تشہد آپ نے نہیں پڑھا اور سلام پھیر لیا۔ ہاں، یہ ففتھ پروسیجر کس میں ہے؟ ترمذی میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے۔ اس میں 2 تشہد بھی ہے، 2 بار سلام بھی ہے۔ تو آپ نے بھول گئے، جو تشہد پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، سلام پھیر لیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر تشہد اور سب پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ تو یہ 5 طریقے ہیں سجدہ سہو کرنے کے۔ اس کے علاوہ یہ جو حنفی مسلک کا ہے، جس کا طریقہ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ اتحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، دعائیں معصورہ اور باقی کی دعائیں پڑھ لیں، ایک طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر 2 طرف سلام پھیریں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں کیا آتا ہے بخاری اور مسلم میں؟ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کر اسے مغالطے میں ڈالتا ہے تاکہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں 2 سجدے کر لو، تو جو آپ بھول گئے وہ اس کو فلفل کرا دے گا۔ یعنی شیطان ہر چیز میں روڑے ڈالتا ہے نا، یہاں پہ بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی نماز بھلوا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز میں کچھ بھول جاؤ، مسند احمد کی روایت ہے، نماز میں اگر تم بھول جاؤ تو بیٹھ کر سجدہ سہو کرو۔ شیطان نے جو حملے کیے ہیں اس کا یہ توڑ بنتا ہے اور شیطان ناکام ہو جاتا ہے، ہم جیت جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، مسلم کی امام ملک نے اس کو روایت کیا، عطا بن یسار ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے، 3 یا 4، تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے تو 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گی، اور اگر اس نے یہ رکعت 4 مکمل کرنے کے لیے پڑھی ہے تو وہ 2 سجدے شیطان کی تذلیل کے ہوں گے۔ جیسے شک میں پڑھتے نا، شک میں جب ہم پڑھتے تو ایک بات یقینی ہوتی، ایک بات شک کی ہوتی۔ مطلب آپ نے 3 رکعت پڑھی تو آپ ڈاؤٹ میں آ گئے کہ مطلب میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، تو اس میں یقین کی کون سی بات ہوتی ہے؟ 3 پہ تو کانفیڈنس ہے نا، تو شک کیا ہے؟ چوتھی پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شک کی بات ہے نا، تو اس میں تو شمار یہ کریں کہ جو کم ہے اس کو کاؤنٹ کریں، جو کم رکعت ہے یقین اسی پہ ہوتا ہے، جو کم ہے اس کو کاؤنٹ کریں، شک کو چھوڑ دیں۔ 3 پڑھی ہے، آپ کا یقین ہے، چوتھی پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو چوتھی پڑھ لیں گے تو پھر وہ ہماری 4 رکعت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 4 پڑھی ہے، آپ شک ہے کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ 1 رکعت اور پڑھ کے کریں گے تو وہ رکعت ہوگی اور 2 سجدے 1 رکعت کے برابر، تو شیطان اس سے ذلیل ہو جائے گا۔ تو اس کو تو میں نے بھلوا دیا، لیکن اس نے اور ایکسٹرا بھی پڑھ لی ہے۔ یہ تو حدیث میں ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے۔ دوسرا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہے کہ نہیں، تو سجدہ سہو واجب ہے، مسٹ ہے، کیونکہ سجدہ سہو سے ہماری نمازیں مکمل ہونے کا ایک ذریعہ۔ نماز میں بھول چوک ہو گئی، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر وہ نماز ضائع ہو جاتی۔ تو نماز میں جو غلطی ہو گئی وہ اگر آپ نے اس کو فلفل نہیں کیا، اس کا کمپنسیشن نہیں کیا، تو وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ واجب چیز ہے، اس کا سیکھنا اور اس کے کنڈیشن سیکھنا واجب ہے۔ اب سجدہ سہو کا میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نمازی کے کیے جانے والے ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ سجدہ سہو کے 2 اور نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، بلکہ 2 نہیں، ایک ہی نام ہے، مرغمتین۔ مرغمتین مطلب 2 سجدے۔ تو مرغمتین مرغیمہ سے ہے، مرغیمہ مطلب ناک خاک آلود ہو، جیسے ہم آسان اردو میں کیا بولتے؟ ذلیل ہو جائے، تو ناک خاک آلود ہونا اس کا معنی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض مرتبہ آپ سے نماز میں بھول ہو گئی تھی،
آپ نے نماز زیادہ پڑھ دی تھی، 1 رکعت آپ نے کمی کر دی تھی۔ بخاری مسلم میں یہ روایتیں ہیں، متفقن علیہ روایت۔ ایک دفعہ آپ نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھول ہو گئی تو ایک دفعہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دی، پھر آپ سلام بھی پھیر دیے اور اپنے گھر چلے گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مطلب کم ہو گئی ہے، نماز 2 ہی رکعت ہو گئی ظہر کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو مطلب آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی۔ تو ایسی غلطی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول ہی گئے کہ میرے سے بھول ہوئی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ہے۔ ایک متفقن علیہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھائی اور پہلی 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد میں نہ بیٹھے۔ تشہد میں اگر آپ نے نہیں بیٹھا، پہلا قاعدہ کہتے ہیں نا، پہلی تشہد میں آپ نہیں بیٹھے اور تشہد نہیں پڑھے اور آپ کھڑے ہو گئے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ کرام نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز میں ہی کلک ہو گیا کہ بھائی مجھ سے تشہد چھوٹ گیا۔ تو آپ کیا کیے؟ سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرے۔ آپ سے کیا ملتی ہے؟ ایک تو نماز میں زیادتی کی بھول ملتی ہے، نماز میں کمی کی بھول ملتی ہے، تشہد نہ پڑھنے کی بھول ملتی ہے۔ تو ان ساری احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جو پریکٹیکل کام ہو رہا ہے، جو ایکسرسائز، سٹینڈنگ اور قوما میں نہیں بیٹھنا، تشہد میں زیادہ پڑھ لینا، کم پڑھ دینا، سجدے زیادہ ہو جانا، رکوع کم ہو جانا، رکوع نہیں کرنا، تو ان میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو آپ کلاس سننے کے علاوہ بھی کتابیں لیں، اس میں پڑھیں، کسی ایک پہ متفق مت رہیے۔ آج کے دور میں اگر ہم زندہ ہے تو بہت ہی لکی فیلوز ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک کا، پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا بھائی وہ عالم بول دیا خلاص بات ختم، وہ سن لو، تو آج ایسا نہیں ہے۔ 10 عالموں کو ہم اپنے گھر میں موبائل میں ایسے کلک کر کے بلا سکتے ہیں، ان سے سن سکتے ہیں۔ تو اتنا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سرچ کریں، کاہلی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت اہم عبادت ہے، دماغ میں بٹھا لے کب کرنا ہے، کیونکہ 5 وقت پڑھتے رہتے اور ہم انسان ہیں، انسان کے ساتھ بھولنا لگا ہوا ہے، بھولتے ہی رہتے آئے دن۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے، اگر مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ایک اور پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھے، بھول گئے، آپ کھڑے ہو رہے، کھڑے ہونے میں بھی آپ ایک دم پیٹھ آپ کی سیدھی نہیں ہوئی، ابھی ٹیڑھی ہی ہے، اٹھ رہے آپ، بیچ میں یاد آ گیا تو پھر فوراً بیٹھ جائیں، تشہد پڑھ لیں اور آخری میں سجدہ سہو کریں۔ لیکن آپ کی پیٹھ سیدھی ہو گئی تو پھر آپ بیٹھنا نہیں ہے، پھر آخر میں سجدہ سہو کریں۔ پچھلی کلاس میں جو نماز کا پروسیجر ہے اس میں نے ایک بات مس کر دی تھی، وہ ہے کہ آپ دوسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، پہلا قاعدہ میں، وہاں پر آپ اتحیات پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض مسلکوں میں یہ نہیں پڑھنا پھر اس سے سجدہ سہو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ثابت ہے کہ دوسری رکعت میں آپ درود ابراہیم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو پہلی تشہد میں اتحیات اور درود ابراہیم، اور آخری تشہد میں تو سارے اتحیات، درود ابراہیم، دعائیں معصورہ، باقی دعائیں سلام تک۔ تو یہ ایک پوائنٹ رہ گیا۔ ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں، چل جاتا کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے دماغوں میں بہت ہے نا، کچھ بھی کر لو چل جاتا، ایسا دین نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہوئی ہوں گی غلطی، ہوئی یا نہیں ہوئی ہو تو سجدہ سہو کرنے کی عادت ڈالو، ہر نماز کے بعد سجدہ سہو کرو، سجدہ سہو کرو، یہ غلط ہے، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، مطلب غلط طریقہ ہے۔ سجدہ سہو جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ بھی کرو، نہیں کرنا ہے وہاں پہ بھی کرو، ہر وقت کرو، عادت ڈال لو، یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کنسنٹریشن کے ساتھ، دماغ کو ڈائیورٹ کیے بغیر، 6-7 منٹ کا جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کا، اس میں کنسنٹریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ کنسنٹریشن کے باوجود بھی بحیثیت انسان ہونے کے ناطے اونچ نیچ ہو گئی، سجدہ سہو کرے۔
تو ہم یہ دین میں بہت ساری چیزیں اپنی سہولت کے مطابق گھسیڑ لیے اور اس پہ عمل کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئی. نہیں ہوتی. ہر کام جو آپ اچھا سمجھو اور کرو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اچھا کیا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہوگا، جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو جو اچھا لگے وہی کام کرنا ہوگا. تو احتیاطاً کر لو نا، نہیں کر سکتے. یہ کنڈیشن ہے، بس اسی کنڈیشن میں سجدہ سہو کرنا ہے. اچھا، آپ کی نماز میں ایک سے زیادہ غلطیاں ہوگی، رکوع میں بھی غلطی ہوئی، سجدے میں بھی غلطی ہوئی، ایک سے زیادہ غلطیاں ہو گئی تو بھی ایک ہی وہ جو سجدہ سہو کرتے ہیں آخری میں 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا، وہ کر سکتے ہیں چاہے کتنی بھی غلطیاں ہوں. یہ تھا سجدہ سہو کا مختصر بیان. امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. وضو شرط ہے نا، وضو تو ہم ہونا ہی ہے. سجدہ شکر کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی پھر اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے کہ ہونا چاہیے وضو، بعض کہتے نہیں ہونا چاہیے، لیکن سجدہ شکر کے لیے ضرورت نہیں ہے. یہ جو سجدہ سہو ہے وہ نماز کا حصہ ہے نا، اس لیے باوضو ہونا چاہیے اور سجدہ سہو کرے. اور سجدہ سہو نہیں ہے، سہو، سجدہ سہو. سجدہ سہو ہم کرتے ہیں نا، سہو ہے، ہا واو.